اچھا میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں گا. ڈاکٹر صاحب، یہ اگر ہم حضرت کفایت علی کافی کی نعتیہ شاعری کے علاوہ اگر ہم بات کریں ان کی شخصیت کے حوالے سے، کہ ان کا جو سب سے بڑا حوالہ ہے وہ ہے تحریک آزادی، تو ایک بحیثیت ایک شخص کے جو ان کی اس وقت کوشش تھی، کاوش تھی، جیسے کہ حضرت علامہ فیصل عزیزی صاحب نے بھی کہا کہ وہ صدر الشریعہ تھے، اور اس وقت انہوں نے، تو جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس وقت فتویٰ لکھا ہے انگریزوں کے خلاف. تو جنگ آزادی کے حوالے سے جو ان کی کاوش تھی، اگر آپ اس پہ کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، اور اسلامی طور، اگر ہم اسلامی نظریے کے طور پہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی اہمیت اور افادیت کیا ہے، کہ جس طرح انگریز ہمارے اوپر برسر اقتدار تھے، غلامی کی زندگی تھی، تو اس وقت جو انہوں نے علم جہاد بلند کیا، اسلام اس بارے میں ہمیں کیا درس دیتا ہے، اور اس میں کفایت علی کافی کا کردار کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سب سے پہلے تو میں انتہائی متشکر ہوں محترم جناب ابرار حسین صاحب کا، علامہ فیصل عزیزی بندگی صاحب کا، کہ جنہوں نے اس خوبصورت اور پرکیف محفل کے اہتمام میں مجھے یاد رکھا، اور باقی ہمارے حضرت صاحب جو اس کے سرپرست ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں، آپ تمام سامعین ناظرین کا بھی شکر گزار ہوں. محفل اس قدر اہم ہے اور اس قدر توجہ طلب ہے کہ میں یہ اس قابل نہیں سمجھتا اپنے آپ کو کہ اس پر کوئی گفتگو کر سکتا ہوں میں، کیونکہ بہت بڑی شخصیت ہے، ایک ہمہ جہتی شخصیت ہے. ان کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں اور اتنے زاویے ہیں کہ ہم ان تمام پہلوؤں کا احاطہ اس ایک نشست میں نہیں کر سکتے. بہرحال کچھ گوشے ہیں جن کی طرف حضرت علامہ فیصل عزیزی صاحب نے اشارہ فرمایا، اور صرف اشارہ کیا ہے. اگر یہ کھل کر کلام کرتے تو پھر ہم سب محو ہو کر کے ان کا کلام سنتے. اور وہ شاعر نے کیا خوب کہا کہ جب فیصل عزیزی کلام کرتے نا کہ وہ یوں محو خواب ہے گل ہاتھ میں لیے ہوئے، وہ یوں محو خواب ہے گل ہاتھ میں لیے ہوئے، رک کر بہار نے بھی سجدے انہیں کیے. تو حضرت کی گفتگو اس قدر دلچسپ اور پرمغز مدلل گفتگو ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل برکت عطا فرمائے. ہمارے اشرفی بھائی نے ڈاکٹر کا نام دیکھ کر کے بڑا مشکل والا سوال کیا ہے. انہوں نے کہا ڈاکٹر ہے تو اس سے مشکل سوال کرنا ہے. تو ٹھیک ہے جناب، مشکل سوال ہے، بہرحال کوشش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ اس میں عرض کرنے کی. سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی جانوں کا سودا کر لیا ہے جنت کے بدلے میں، ان کے مال اور ان کی جان کا سودا کر چکا ہے. اب جن لوگوں نے اس آیت پر غور کیا، اس کو سمجھا، ان میں اہل بیت اطہار کے خانوادے کے لوگ آپ کو ہر دور میں ملیں گے. ایسا نہیں ہے کہ کربلا ختم ہو گئی، ہر دور میں کربلا کسی نہ کسی شکل میں ہوئی، اور اس کربلا میں ہمیشہ امام حسن و امام حسین کی اولادوں نے آگے بڑھ کر اور بڑھ چڑھ کر امت کی رہنمائی بھی فرمائی، اور اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر چمنستان اسلام کو تاراج ہونے سے بچایا. جب جب چمنستان اسلام پر کفار کی یلغار ہوئی، سب سے پہلے آپ تاریخ کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، سب سے پہلے جو بڑا ہے وہ کوئی نہ کوئی یا تو حسنی بڑا ہے یا حسینی بڑا ہے.